السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں پارلیمانی وفد کو اسلام آباد سے کابل لے جانے والا طیارہ جمعرات کو لینڈنگ سے کچھ دیر قبل سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر واپس اسلام آباد آ گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دورہ ملتوی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں 9 رکنی وفد نے افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر رحمان رحمانی کی دعوت پر افغانستان کا 3 روزہ دورہ کرنا تھا۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طیارہ کابل ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا کہ کنٹرول ٹاور کی جانب سے ایئرپورٹ بند کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تاہم افغان سول ایوییشن کے ترجمان محمد نعیم صالح نے کہا کہ رن وے پوائنٹ 5 پر تکنیکی وجوہات کی باعث ایئرپورٹ کو 1 گھنٹہ 20 منٹ کے لیے بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذکورہ مقام پر تعمیراتی کام کے بعد ایئرپورٹ پر پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ دوسری جانب افغان خبر رساں ادارے طلوع نیوز نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب عمارت میں دھماکہ خیز مواد نصب کیے جانے کی اطلاعات تھیں، البتہ سرکاری طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ افغانستان اور قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ غلام خان کو باقاعدہ طور پر کراچی کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سرحدی گزرگاہ سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے افتتاحی تقریب بدھ کے روز ہوئی، جس کے بعد پہلی بار کراچی کے راستے سامان سے لدے ٹرکوں اور ٹرالروں کو افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ غلام خان سرحدی گزرگاہ کھولنے سے ایک طرف تورخم پر رش میں کمی آئے گی اور دوسری طرف اس سے کراچی اور کابل کے درمیان فاصلے میں لگ بھگ 350 کلومیٹر کمی بھی آئے گی۔ سرحدی گزرگاہ غلام خان کے افتتاح کے ایک روز بعد پاکستان کے ممبران پارلیمان پر مشتمل وفد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں کابل جا رہا تھا، مگر سیکیورٹی کی بنیاد پر طیارہ کابل سے واپس اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ میانمار کے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگ فوجی حکومت کے تحت 65 دن کی حکمرانی کے بعد خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی قلت کا شکار ہیں اور فوجی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سامان لانے والے ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان سے نقدی چوری کر رہے ہیں۔ میانمار جنوب مشرقی ایشیا کا غریب ترین ملک ہے اور اس کی مجموعی قومی پیداوار $1300 فی کس ہے۔ اس ملک میں کورونا وائرس کے باعث معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کے اثرات کے علاوہ فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے اور احتجاجی مظاہروں نے ملکی معیشت کو مزید بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ ملک بھر میں جاری احتجاجی مظاہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 شہری گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں اور مظاہرین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میانمار کے شہر منڈالے اور ینگون کے نواحی علاقوں اور دیگر شہروں اور قصبوں میں مختلف شکلوں میں فوجی حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ امریکہ کی کامرس سیکریٹری جینا ریمانڈو نے بدھ کے روز چین کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے شروع کردہ تجارتی جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکی کارکنوں اور کاروباروں کو چین کی غیر منصفانہ کارروائیوں سے بچانے کے لیے جس قدر ممکن ہوا تیزی سے کام کریں گی۔ رائمونڈو نے وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران لگائے گئے محصولات جن پر اس وقت ڈیموکریٹس نے نکتہ چینی کی تھی، درحقیقت اسٹیل اور ایلومینیم کی صنعتوں میں امریکی ملازمتیں محفوظ رکھنے کا باعث بنے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ نے چینی برآمدات پر 66% ٹیرفز برقرار رکھے ہیں۔ جمعرات کے روز چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ تائیوان سے کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ کا ایک جنگی جہاز تائیوان کے قریب آیا۔
چین تائیوان پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے اور جمہوریت کا حامل تائیوان حالیہ مہینوں میں بیجنگ کی بار بار کی فوجی کارروائیوں کی شکایت کر چکا ہے، جن میں چینی ایئر فورس کی جانب سے تائیوان کی فضائی دفاعی حدود کی تقریباً روزانہ خلاف ورزی شامل ہے۔ پیر کے روز چین نے کہا تھا کہ امریکہ کا ایک طیارہ بردار جہاز تائیوان کے قریب جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور بدھ کے روز امریکہ کا ایک جنگی جہاز حساس آبنائے تائیوان سے گزرا ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ فلسطینیوں کی امداد دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، جس میں انسانی ہمدردی، معاشی اور ترقیاتی کاموں کے لیے $235 ملین کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس طرح نئی انتظامیہ نے ٹرمپ انتظامیہ کے فلسطین کی امداد بند کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ زیادہ تر رقم فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے امداد بحال کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی یہ غیر ملکی امداد اہم امریکی مفادات اور اقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ یمن کے قریب بحیرہ ایمر میں برسوں سے لنگر انداز ایک ایرانی بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے نیم فوجی دستے کے لیے ایک اڈہ تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے بدھ کے روز اس حملے کا اعتراف کیا گیا، جبکہ سرکاری ٹی وی نے بھی غیر ملکی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے اس حملے کا اعتراف کیا۔ بحیرہ ایمر میں ایم وی ساویز کے بارے میں خیال ہے کہ یہ آرمری اور انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کا ایک اڈہ تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران اور عالمی طاقتیں ویانا میں امریکہ کی جوہری معاہدے میں ممکنہ طور پر دوبارہ شمولیت کے بارے میں پہلی بات چیت کر رہی ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے اردن ٹی وی پر ایک تحریری بیان میں بدھ کے روز اپنے اور سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات پر پہلی بار عوامی سطح پر بات کی ہے۔ شاہ عبداللہ نے کھلے بندوں ہونے والے اس غیر معمولی تنازع پر صدمے، دکھ اور غم و غصے کا اظہار کیا، جس میں پرنس حمزہ پر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ بدھ کے روز ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترکی کی ایک عدالت نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی سن 2016 کی ناکام کوشش میں ملوث درجنوں افراد کو، جن میں صدارتی گارڈ کے سابق فوجی بھی شامل ہیں، عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی اناتولو نے عدالتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 32 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن میں 6 افراد کو پیرول کے امکان کے بغیر کم از کم 30 سال تک یہ قید کاٹنا ہوگی۔ اس ہفتے نیٹو کے قیام کی 72 سال پورے ہو جائیں گے، جبکہ یہ اتحاد نئے چیلنجز اور خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں مغربی اتحادی یوکرین کی سرحد کے ساتھ روسی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کے جمع ہونے پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روسی فوجی کرائمیا میں، جو یوکرین کا حصہ تھا اور جس پر سن 2014 میں کریملن نے قبضہ کر لیا تھا، فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں اس کی اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہیں، مگر یوکرین چاہتا ہے کہ نیٹو میں اس کی موجودگی کو اجاگر کیا جائے تاکہ روس کو صحیح معنوں میں پیغام جا سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ آج جمعرات کے روز امریکہ میں گن کنٹرول سے متعلق نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ان کے بیانات سے پہلے بندوق کے تشدد کو صحت عامہ کے لیے وبا قرار دیتے ہوئے ان اقدامات میں سے کچھ کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ صدر جو بائیڈن اس حوالے سے ایگزیکٹو اقدامات کے ایک سلسلے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس منصوبے سے آگاہ شخصیت کے مطابق صدر عہدہ سنبھالنے کے بعد گن کنٹرول کے سلسلے میں پہلا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ بائیڈن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے سخت قواعد و ضوابط کا بھی اعلان کریں گے جو گھریلو ساختہ گھوسٹ گنز کے خریداروں کا پس منظر جانچنے کے لیے درکار ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وائس آف امریکہ
اور یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کے زیر انتظام غیر ملکی نشریات کے دیگر نیوز آؤٹلیٹس کی ادارتی آزادی کے اپنے عزم پر زور دیا ہے۔ بلنکن کا محکمہ خارجہ امریکہ کے غیر ملکی نشریات کے اداروں کی نگرانی نہیں کرتا ہے، تاہم منگل کے روز انہوں نے یو ایس اے جی ایم کی ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو کیلو چاؤس سے ملاقات کی تاکہ امریکہ کے خارجہ امور میں امریکی میڈیا کے آزادانہ کردار کی اہمیت پر گفتگو ہو سکے۔ ماحولیات کے لیے امریکہ کے صدر کے خصوصی ایلچی کے طور پر اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں جان کیری امریکہ، چین اور دیگر ملکوں کے درمیان ماحولیاتی تبدیلیوں پر تعاون کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فارسٹ کانگ کی رپورٹ کے مطابق جان کیری کا کہنا ہے کہ کوئی ملک اس مسئلے کو تنہا حل نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ہر ملک کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق منگل کے روز بھارتی دارالحکومت نئی دہلی پہنچنے پر جان کیری نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی، جس میں عالمی ماحولیات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں جان کیری بھارتی حکومت، نجی شعبے اور غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 22 اور 23 اپریل کو ماحولیاتی تبدیلیوں پر ایک سربراہی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کانفرنس گلاسگو میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام نومبر میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس کے انعقاد میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ امریکہ نے دنیا کے 40 ممالک کو سربراہی کانفرنس میں شرکت کے دعوت نامے ارسال کیے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے افواج پاکستان کو بدنام کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بل منظور کرتے ہوئے ایسے افراد کے خلاف قید اور جرمانے کی سزائیں تجویز کی ہیں۔ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد علی خان نیازی کی جانب سے پیش کردہ اس بل کے تحت پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف فرض سرائی یا ان کے کسی رکن کو ارادتاً بدنام کرنے والے فرد کو 2 سال قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ حزب اختلاف کی کمیٹی کے اراکین نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ یہ قانون غیر ضروری اور مروجہ قوانین سے متصادم ہے اور اسے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے پاکستانی شہری عابد علی خان پر انسانی اسمگلنگ کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے شہر نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ عابد خان پر انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے بدھ کو جاری ایک بیان کے مطابق عابد علی مبینہ طور پر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان اور افغانستان سے لوگوں کو بغیر سفری دستاویزات غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل کراتا تھا۔ محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے او ایف اے سی کے مطابق مذکورہ نیٹ ورک ان افراد کی اسمگلنگ میں بھی ملوث رہا ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی یا مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اس نیٹ ورک کے سرغنہ اور ساتھیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز کی تعداد 20 جون سن 2020 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 98 مریض چل بسے ہیں۔ صحت عامہ کے ماہرین نے پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں آنے والی شدت کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے مسلسل اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ویکسینیشن کی مہم تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ویکسینیشن کی مہم موجودہ رفتار سے جاری رہی تو ان کے خیال میں پاکستانی عوام کی اکثریت کو ویکسین لگانے کے عمل میں مزید 2 سے 3 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم سرکاری سطح پر جاری ہے اور اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد کو
कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,26,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक रोज़ के दौरान केसेस की अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। भारतीय शहरियों के न्यूजीलैंड दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस कनाडा के सूबे एंटारियो में जुमेरात से एक माह के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अब कोई उलझाव वाले कवानीन और पाबंदियां अमेरिकी शहरियों के वैक्सीन हासिल करने की राह में हायल नहीं रहेंगे। सदर बाइडन की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया है जब अमेरिका में कोविड-19 की चौथी लहर जारी है, जो नौजवानों को मुतासर कर रही है। बाइडन ने कहा कि हम अभी इख्तिताम के करीब नहीं पहुंचे हैं, अभी बहुत सा काम है, हम अब भी इस वायरस के खिलाफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में 7% इजाफा हुआ है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।